مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وإترته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست مل کر حضور کی بارگاہ میں صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز حاضرین مجلس، میزبان محفل محترم حافظ اللہ بخش گولڑوی صاحب، جن کے زیر نگرانی آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، علاوہ ازیں جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، ان کے ساتھی ہیں، تنظیمی حوالہ سے، پھر اس مسجد کے جتنے بھی منتظمین اور رفقا، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس خدمت دین کا صلہ اور صدقہ ہم سب کو دنیا میں، قبر میں اور حشر میں عطا فرمائے. حضور کی اس محبت کا صدقہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کی نگاہ الفت اور محبت عطا فرما دیں. عزیزان من، وقت کے نزاکت کے لحاظ سے جیسا کہ آپ نے اشتہار بھی پڑھا اور تصویر بھی زیب ہے، مزین ہے، قبلہ شاہ صاحب نے تشریف لانا تھا لیکن کچھ ذمہ داریاں بٹ گئیں اچانک. پچھلے ہفتے ان کے بہت بڑے رفیق، آپ نے بھی شاید ان کا نام دیکھا سنا ہوگا، منیر احمد شہباز صاحب قادری رحمت اللہ علیہ، وصال ہو گیا تھا. تو اس طرح ذمہ داریوں میں ذرا اضافہ ہو گیا تو چکوال جانا پڑ گیا. تو حکم تھا کہ آج کی اس مجلس کو، اس محفل کو چھوڑنا نہیں. خلا تو پورے نہیں ہوتے اور کسی کی جگہ تو نہیں لی جا سکتی، بس ایک کام ہے، ایک مشن ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کاوش کے صدقے ہماری بخشش فرما دے اور یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. حاضرین محترم، میلاد ہوتے رہتے ہیں، محفلیں سجتی رہتی ہیں اور صدیوں سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ بات بھی ابتدا میں آپ کے ذہن اور گوش گزار کر دوں کہ اکثر سنتے رہتے ہیں آپ، ہمیں اختلافات سے غرض نہیں ہے، نہ تنقید ہمارا مشن ہے. ہماری جس شخصیت کے ساتھ نسبت ہے اس نے ساری زندگی محبت کے سودے بیچے، ساری زندگی پیار کا درس دیا. اور مجھے حضور شیخ الاسلام کا ایک جملہ جو کہ سب سے پہلے میں نے بذات خود لاہور ایک جلسے کے اندر 1988 میں سنا تھا، اور آپ نے تو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز کے حوالہ سے، اب موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، کوئی پرانا یادگار کلپ آپ کو مل جائے تو اس میں یہ چیز ضرور کہیں نہ کہیں مل جائے گی کہ قبلہ نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہم تو محبت کے سودے بیچنے والے ہیں، کوئی گاہک آ جائے تو دے دیتے ہیں
نہ آئے تو چھوڑ جائے، کوئی اور عاشق آ جائے، کوئی اور ذات آ جائے گا۔ بس دوستو، یہ ہے اصل وہ مشن، اسی مشن کو اللہ کے محبوب حضور سید کائنات علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے۔ آج ہم جس نبی کے میلاد میں بیٹھے ہیں، جن کی یاد میں بیٹھے ہیں، جن کا ذکر اذکار ہم کرتے رہتے ہیں، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں، اسی ذکر میں زندگی گزر جائے، اسی زندگی میں آنکھیں بند ہو جائیں، روح کب سے انسری سے پرواز کرنے لگے تو مولا تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر زبان پہ جاری ہو جائے۔ تو جس نبی کے ذکر میں ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، سجاتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، میرے آقا نے ساری زندگی صرف اور صرف محبت کا درس دیا۔ یہ حضور کا پیار تھا، یہ حضور کا اخلاق تھا کہ پتھر بھی کھائے تو دعا ہی دی، کوڑے بھی پھینکے گئے مگر ان کے گھروں میں صفائیاں بھی کی جاتی ہیں، لوگ برا بھی کہتے ہیں مگر محبت کی نظر سے دیکھا بھی جاتا ہے، لوگ گڑھے بھی کھودتے ہیں مگر انہی رستوں پر کھڑے ہو کر حضور ان کو دعا بھی دیتے ہیں۔ کسی نے پیاروں پر سختیاں کی، جسم کو چھلنی کر دیا، زخموں سے چور کر دیا، محبوب نے آنسو تو بہائے مگر زبان سے بد دعا نہیں دی، شکوے نہیں کیے، احتجاج نہیں کیا، کوئی تحریک نہیں چلا دی، بلکہ میرے آقا نے صرف ہاتھ اٹھائے اور اتنا کہا، مولا آج یہ تیرے محمد کو نہیں جانتے، تو انہیں سمجھا دے کہ محمد کیا ہے، انہیں سمجھا محمد کیا ہے۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، خاص طور پر تحریکی ساتھی۔ ایک دفعہ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور طائف سے واپس آئے تھے، پتھر مارے گئے تھے، آپ کے نلائن پاک لہو لہان ہو گئے، تو جب آئے تو حضرت جبریل حضور کی خدمت میں پیش ہوئے تو آقا دو جہاں سید کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے رب سے پوچھو کہ میں اس کا سچا نبی نہیں ہوں۔ شک کی بات نہیں تھی بلکہ اپنے خدا سے ایک ناز والی بات کی، کیا میں اس کا سچا نبی نہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، آقا کیوں نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، پھر یہ سارے مجھے تکلیفیں کیوں دیتے ہیں؟ حضرت جبریل گئے، پلٹ کے واپس آئے اور کہا، عرض کی آقا اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا تو میرا سچا محبوب ہے، بس تو صبر کرتا چلا جا، مت کہنا کہ تیرا ساتھ چھوڑ گئے، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے۔ جب اللہ کی نظر میں محبوب رہتا ہو تو پھر اسے اوروں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اسے اوروں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی دکھ دیتا ہے تو دے دے، کوئی سکھ دیتا ہے تو دے دے، کوئی اپنا بنتا ہے تو بن جائے، کوئی بچڑ جاتا ہے تو بچڑ جائے، کوئی بن کے بھی پرایا پن دکھاتا ہے تو دکھا دے۔ محبوبہ جب میں خدا تیرا ہوں تو پھر تجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی بنے تو اپنے فائدے کے لیے بنے گا، جو تجھ سے چھوٹ جائے دور ہو جائے وہ اپنے نقصان کے لیے دور ہو جائے گا۔ صبر کر، آج تجھے تکلیف دینے والے ایک وقت آئے گا یہ غلام بن کر تیرے قدموں میں گر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور قبلہ شیخ الاسلام بھی اکثر ایک جملہ کہا کرتے ہیں، مجھ پہ انگلی وہ اٹھاتا ہے جو مجھے جانتا نہیں، جو میرے پاس بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اٹھتا نہیں، پھر وہ۔ میں صرف تمہید ایک آپ کو سمجھا رہا ہوں، نقطہ کلام۔
حضور پہ انگلی اسی نے اٹھائی جس نے حضور کو پہچانا نہیں. ایسے ہی ہے. جس نے حضور کو پہچانا نہیں یا قریب بیٹھا نہیں اس نے انگلی اٹھا لی. انگلی اٹھانے والوں نے کہا یہ تو بشر ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, شادی بیاہ ہے, اولاد ہے, بیوی بچے ہیں. نبی کیسے ہو گئے؟ 2 مہینے چولہا نہیں چلتا, نبی کیسا ہے؟ انگلیاں انہوں نے اٹھائیں جنہوں نے پہچانا نہیں اور جنہوں نے قریب ہو کے پہچانا ہے. کیا کہ جسے کہتے ہیں ہم جیسا ہے, یہ لعاب لگاتا ہے تو ٹوٹی ہڈیاں بھی جڑ جاتی ہیں. ٹوٹی ہڈیاں بھی جڑ جاتی ہیں. جنہوں نے پہچانا کس طرح کہ آنکھ دکھتی ہے, لعاب لگتا ہے, نور بڑھ جاتا ہے. جس نے پہچانا تو اس انداز سے کہ ڈیلا باہر لٹک گیا, لعاب لگا کر اندر رکھا, دوسری سے بھی زیادہ روشنی ہو گئی. جس نے پہچانا اس انداز سے کہ انہوں نے دیکھا کہ 2 مہینے چولہا نہیں چلتا. جنہوں نے پہچانا تو دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ ہے جو شاید 2 کلو کے وزن کے برابر نہیں, اور تھال میں 1.5 کلو آٹا ہے, کھانے والے 1500 ہیں. ارے 2 کلو گوشت اور 1.5 کلو آٹا 1500 کیسے بھاگے؟ پہچاننے والوں نے پہچانا کہ ارے ہم نے تو 10 کو بلایا ہے, یہ 1500 کو لے کے آ رہا ہے. تو پہچانا ہم نے تو 2 کا پکایا ہے, جو لا رہا ہے وہ 1500 کا انتظام بھی کر لے گا. عزیزوں, انگلی وہی اٹھاتا ہے جو پہچانتا نہیں, جو جانتا نہیں, جو قربتوں میں بیٹھتا نہیں, جس نے اصل فیض کمایا نہیں, وہی در اصل انگلیاں اٹھاتا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, انگلی سے مجھے یاد آئی. کسی جگہ 3-4 دفعہ میں نے یہ پیغام ربیع الاول میں مختلف جگہوں پہ دیا. ہم کون ہیں؟ بولیے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو جھک جائے. کیا نکتہ سمجھنا, یہی پیغام ہوگا. ہم کون ہیں؟ مسلمان. کہیے شک ہے پاک کے پکالا تو پھر انج تے نہیں ہوتا نا, بول کچے نے. ہم کون ہیں؟ مسلمان. پاک کے مسلمان. ہم کون ہیں؟ مسلمان. کہیں اللہ قائم رکھے. اللہ یہ دعا ضرور کیا کریں. یہ لفظ علم والوں کے نہیں ہیں, یہ درویشوں کے. کس کے ہیں؟ درویش کی بات علم والے سے ذرا مختلف ہوتی ہے. شعر ہے نا, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھ, بولیے ذرا. میرا ذرا اپنا انداز ہے, میں مسیطے کسی نے چپ بہن نہیں دیتا. ٹھیک ہے, میرے نال بولو گے تو لذت آئے گی, ایک گل سنا کے پھر السلام علیکم. ہے جی, ہاں جی. کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھ بند کرتے کھولتے ہیں. اساں کسی نے ویکھنا ہوئے تے اکھ ڈیلا, پنجابی کہندے نے ڈیلا پٹ دیں. ٹھیک ہے, تھوڑی تھوڑی پنجابی بھی مینوں آندی ہے. تے کسی نے ویکھنا ہوئے اکھ کھولنی پینی. درویش نے جب کسی کو دیکھنا ہو تو وہ آنکھ بند کرتا. یہ ہے جملہ علم والوں کا. دیکھنا ہو آنکھ کھولتے ہیں, درویش نے دیکھنا ہو تو آنکھ بند. میں اس کو جملہ یوں سمجھاتا ہوں, ہم دیکھتے ہیں ظاہر تو کھولتے ہیں, درویش دیکھتا ہے باطن.
درویش دیکھتا ہے باطن، ظاہر کھلے بغیر نظر نہیں آتا، باطن بند کیے بغیر نظر نہیں آتا۔ ظاہر سے ظاہر ہوتا ہے، باطن میں رہ کر باطن بنتا ہے۔ جی گل سمجھ نہیں آئی تو پھر درویش کی گل سناواں۔ خواجہ معین الدین اجمیری کا نام سنا ہے؟ پکی گل ہے، اچھی بولو، سنا ہے؟ آپ کے مرشد نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان کے دے مرشد ہیں معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، یہ بغداد ہوئے تے بغداد نے ایک پہاڑ دی غار وچ ہی آپ نے ساری زندگی گزاری۔ تے بابا فرید نو جانتے ہو؟ ہاں، گنج بخشیا ہے اپنا، گنج شکر۔ حضرت بابا فرید بغداد چلے گئے، حضرت غوث اعظم کے دربار زیارت ہوئی، کیونکہ ہر بندہ اپنے مطلب کی چیز تلاش کرتا ہے۔ اچھی آکے ہو، بے شک ایویں ہی ہے، بندہ جتھے جاوے تے جہو جہا آپ ہوے اوہو جہا سودا لبدا ہے نا۔ تے کام ہوے کپڑے دا تے او ملکوں باہر جاوے تے بھاویں جاوے لاہور اسلام آباد، انہیں رشتہ داراں نوں مل کے بھی کہنا ہے کہ کپڑے دی مارکیٹ کیڑی ہے۔ کنک والے نے کنک لبنی تے چول والے نے، بولو حافظ صاحب تے چول ہے نے لنگر دے ہے گئے، اچھی بولو۔ ہاں، چول والے نے چول لبنے نے، کپڑے والا۔ انسان جہاں جائے گا اپنے مطلب کی شے ڈھونڈے گا۔ اب بابا فرید الدین بغداد گئے، غوث اعظم کے پاس گئے، مگر چاہیے تھا زیارت ہو گئی گھر آتے ہیں، اب اپنے مطلب کی شے ڈھونڈنے لگ پڑے، مطلب کی شے تلاش کرتے ہیں، یوں پھرتے ہیں۔ کسی نظر والے نے دیکھا کہ یہ جوان کچھ تلاش کرتا ہے، ابھی جوانی کی عمر ہے، یہ جوان کچھ تلاش کرتا ہے۔ اس نے بزرگ نے بلایا اور کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اجودن سے آیا ہوں، ہندوستان اجودن سے آیا ہوں، اس وقت ایک ہی علاقہ تھا۔ کس سے ملنے آئے ہو؟ عبد القادر جیلانی کی دربار حاضری کے لیے آیا ہوں۔ ہو گئی، اب تلاش کیا کرتے ہو؟ کیوں؟ رمز والے نے رمز والے کی رمز کو سمجھ لیا، رمز والے کی رمز کو رمز والے نے بولیے سمجھ لیا۔ وہ مجھے جملہ یاد آیا، کسی نے کہا کہ لوگ مولوی علماء کی، مولوی نہیں، یہ تو طبقہ اور ہے نا، جو انگلی اٹھاتا ہے وہ مولوی ہے، اور جو صرف محبت سکھاتا ہے وہ عالم ہے۔ وہ کون ہے؟ عالم ہے۔ تو کسی عالم سے پوچھا گیا کہ علماء کی لوگ قدر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کس سے پوچھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ کسی درویش نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا یہ علم والوں کی لوگ قدر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا قدر والے کی قدر قدر والا ہی جانے، قدر والے کی قدر، رمز والے کی رمز کو رمز والا ہی جانے۔ وہ بھی نظر والا تھا، دیکھا کہ جوان تو ہے مگر یہ بھی باطن اور نظر والا ہے، اندر کی بات بھانپ لی، کہا ضرور یہ خریدار تو ہے مگر اسے ظاہری سودا نہیں چاہیے، یہ کسی اور شے کا طالب ہے۔ کہا بیٹا تیری نظر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ حضرت بابا فرید بھی سمجھ گئے، چلو شکر ہے پردیس میں کو اپنا تو ملا، پردیس میں کوئی
اپنا تو ملا. کپڑے والے کو کپڑے والا مل جائے تو سکون ملتا ہے نا. چلو کوئی راہ، کوئی دکان، کوئی فیکٹری، کوئی مل دکھائے گا. تاجر کو تاجر مل جائے تسلی ہوتی ہے. رمز والے کو رمز والا ملا تو کہا شکر ہے اپنا تو ملا. بیٹھے اجودن سے آیا ہوں. بابا فرید الدین فرمانے لگے عبد القادر جیلانی کے دربار زیارت کی ہے تو آپ اس بزرگ نے پوچھا تلاش کیا کرتے ہو؟ ارے خدا کی قسم ہم ہوتے تو کہتے بغداد کی سوغات کیا ہے، بچوں کے لیے لے جاؤں گا کوئی کپڑا، کوئی جوتی، کوئی اور سوغات، کوئی خیرات کہ ڈھونڈوں ملے اپنے وطن لے جاؤں گا، دوستوں کو دوں گا، کہوں گا بغداد سے لایا ہو. مگر پوچھنے والے نے پوچھا کیا ڈھونڈتا ہے؟ اندر والے نے بتایا عبد القادر سے تو مل لیا ہے، وقت کا قادر کوئی اور ہے. اب وقت کا کوئی قادر ہے، کوئی درویش ہے، کوئی نظر والا ہے، وقت میں کوئی کتب ہے، وقت کا کوئی غوث ہے، وہ غوث تو پردے میں ہے. اب ظاہر میں کون ہے؟ ظاہر میں کون ہے؟ رمز والا تھا نا، رمز والے کی رمز کو سمجھا، قدر والے کی قدر قدر والا ہی جانے. کہا بیٹا ملنا ہے، عرض کی حضور ملنا ہے. کہا عبد القادر جیلانی سے مل کے سیر نہیں ہوا، رچیا نہیں. کہا رج تو گیا مگر یہ دولت ایسی ہے جتنی آئے تھوڑی. یہ درویشی کی دولت ایسی ہے جتنی آئے تھوڑی ہے. ذرا اسے بھی مل لو کہ جو وقت کا کتب اور غوث ہے. اس بزرگ نے کہا وہ پہاڑ؟ کہا ہاں. اس کے اوپر ایک غار؟ کہا نظر آ رہی ہے. سفر لمبا ہے، جاؤ گے؟ کہا محبت والے کبھی رکتے نہیں، محبت والے کبھی. کہا اپنے وطن سے آیا ہے، یہ وطن اور ہے، قدم پھسل جائیں گے. تو آگے سے جواب کیا ملا؟ کہا بلانے والا طاقت والا ہو تو گرنے تو نہیں دے گا. بلانے والا طاقت والا ہو گرنے نہیں دے گا. فرمایا اس غار میں چلا جا، وہاں ایک درویش ہے، وہ کئی سال سے باہر نہیں آیا. اگر تجھے مل جائے تو سمجھ وقت کا غوث ہے، وقت کا غوث ہے. آپ چل پڑے. کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد غار پہ پہنچے. جوتا اتارا، ادب سے اندر گئے، پاؤں ادب سے رکھا. دیکھا ایک بزرگ ہے، کعبے کی طرف رخ ہے، مصلی کھجور کا بچھایا ہوا ہے، رب سے باتوں میں لگا ہوا ہے. قیام، رکوع، سجدہ، پیچھے بیٹھ گئے. ہلانا نہیں، بلانا نہیں، پاؤں کی آواز دینے نہیں. کہیں نماز میں یار کا یار سے رشتہ جو جڑا ہوا ہے، کہیں ربط ٹوٹ نہ جائے. چپ کر کے بیٹھ گئے. اس طرح گئے کہ جیسے سانس بھی نہیں نکلتی. بیٹھ گئے. اب وہ کون ہے؟ وہ خواجہ عثمان ہارونی. عثمان ہارونی تھے. بابا فرید نے پہلے نہیں دیکھا ہوا، خواجہ عثمان ہارونی پہلے نہیں ملے ہوئے. دونوں کی پہلی ملاقات، رخ بھی کعبے کی طرف ہے. انہوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے مڑ کے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. سلام پھیرا تو آگے منہ رکھ کے کہا فرید الدین آ گئے ہو، فرید الدین آ گئے ہو. اب بابا فرید کیا کہتے ہیں؟ قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں حیران ہوا. پہلی ملاقات ہے، نہ یہ مجھے نہ میں انہیں جانتا ہوں. یہ میرے نام بھی جانتے ہیں، میرا نام بھی جانتے ہیں. بس میں نے کہا ہاں رمز والا مل گیا، وقت کا کتب مل گیا. عرض کی حضور آ گیا ہوں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ساری داستان سنا دی. کافی دیر بیٹھے رہے. جب اجازت مانگنے لگا تو کہا جاؤ.
اللہ تیرے اندر نور پیدا کرے گا. دعا ہی لینی تھی نا, کیا دعا ہی لینی تھی. میں ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں. ولیوں سے جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا, کبھی لالچ کا نہ رکھو. جب ہم بیعت ہوتے ہیں لالچ نہ رکھو. پیر دی باں پھڑ لئی ہے, ہوں ریل فیل ہو جائے گی, بہاراں آئیں گی, دولت آئے گی, کام ملے گا, مشکلیں حل ہو جائیں گی. جب ہماری یہ مرادیں پوری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں پیر کمزور ہے. ٹھیک ہے, پیروں کی بیعت, مرشد کی بیعت لالچ میں نہیں کی جاتی. مرشد سے صرف اس کے نظر کا فیض لینا ہے. جب اس کی نظر ہو جاتی ہے پھر خدا بھی اپنے رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے. بابا فرید جب جانے لگے تو آپ نے دعا دی اور کہا جا خدا تیرے اندر نور پیدا کرے گا. بس یہی تو دولت لینا تھی, یہی دعا تو لینا تھی. جانے لگے تو عرض کی آقا مل کے سکون ہو گیا. جو دولت لینے آیا تھا مل گئی ہے. اب ایک گزارش ہے وہ بھی پوری فرما دیں. آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا اتنی دیر سے بیٹھا ہوں رخ نہیں دکھایا, ذرا پلٹ کے چہرہ تو دکھا, تو ہے کیسا؟ پلٹ کے اپنا چہرہ تو دکھا کہ آپ ہیں کیسے. حضرت بابا فرید الدین نے التجا کی تو آپ نے واپس یوں رخ موڑا. قسم خدا کی جلال اور جمال کا امتزاج ایسا ہے کہ آنکھ یوں پھٹکتی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے پھٹکتی ہے. دیکھی نہیں گئی لیکن آنکھیں بند ہیں, آنکھیں بند ہیں. حضرت بابا فرید الدین پوچھتے ہیں حضور رخ دکھایا ہے, نگاہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ نگاہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہی جملہ, یہ وہ جو شعر پڑا تھا, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بس اس شعر کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں. حضرت خواجہ عثمان نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بابا فرید کہنے لگے رخ دکھایا ہے تو اندر نگاہوں کے اندر کا کمال بھی دکھانا, ذرا یہ تو کھولیں. آپ نے فرمایا فرید الدین ایک تو نے گزارش کی, میں نے رخ موڑ دیا, چہرہ دکھا دیا ہے, آنکھیں کھلوانے کا نہ کہنا. عرض کی حضور پوچھ سکتا ہوں وجہ؟ کیوں نہیں. ارشاد فرمایا 35 سال ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی. کتنے سال؟ کتنے سال؟ 35 سال ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا آنکھیں کھولتا ہوں تو یار کا چہرہ اوجل ہو جاتا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں. تو میں نے سمجھانا کیا تھا, یہ تو ضمن بات آ گئی. گئے رمز والے ملے, قدر والے کی قدر قدر والا ہی انگلی وہ اٹھاتا ہے جو پہچانتا ہے. بولیے پہچانتا. جو قربتوں میں رہ کر وہ رمز والے بن جاتے ہیں. کیا؟ قربتوں میں رہنے والے رمز والے بن جاتے ہیں. جب رمز والے کی رمز اندر کی حقیقت سمجھ آ جائے نا, پھر وہ قدر شناس ہو جاتے ہیں. پھر وہ قدر, بولیے قدر شناس ہو جاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے تک رمز شناس بھی تھے, قدر شناس بھی تھے. مگر ساتھ ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے. وہاں تو رشتہ داری بھی نہیں ہے, ادھر تو رشتہ داری بھی ہے. یہ خاندان میں چچا لگتے ہیں. ادھر مانا نہیں جا رہا, ادھر مانے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہاں رمز کے رشتے جڑ گئے. قربت میں بیٹھے تھے نا, قربتوں میں بیٹھے تھے, رمز شناس ہو گئے. لوگوں ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہمیشہ اپنے نبی کا قدردان ہوتا ہے, وہ رمز شناس ہوتا ہے.
ارے مسلمانوں، کسی نے نبی پر انگلی اٹھائی، کسی نے ولیوں پہ انگلیاں اٹھا دی، کوئی کسی انداز سے گفتگو کرتا ہے، ربیع الاول کا چاند کیا کرتا ہے، اندر آ کے بھگولے اٹھ پڑتے ہیں، ارے انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ربیع ثانی آتی ہے تو ولایت کے خلاف نعرے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی قبر والے مر گئے، کبھی فلاں مر گیا، کبھی جائز ہے، کبھی ناجائز ہے۔ میں ساری تقریر کا جملہ اسی جملے پہ لانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگوں ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ مسلمان کا معنی ہے جھکنا، اور جو جھکتا ہے وہ آقا کے سامنے انگلی نہیں اٹھاتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ کلمہ پڑھنا جھکنا ہے، کلمہ پڑھنا جھکنا ہے، جو جھکتا ہے وہ اکڑتا نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ارے نادانو، ادھر غلام بھی بنتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، ادھر نبی پہ انگلی بھی اٹھاتے ہو۔ مالک جیسا ہو، غلام کبھی انگلی نہیں اٹھاتا۔ مالک جیسا ہو، نور ہو بشر ہو، حاضر ہو ناظر ہو، زندہ ہے چلا گیا ہے، وہ مالک ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم نے غلامی کا کلمہ پڑھا ہے، مالک جیسا ہے۔ جب کلمہ جو پڑھ لیا ہے تو پھر اعتراض کیسا؟ اعتراض کیسا ہے؟ غلام کس کو کہتے ہیں؟ بولیے۔ غلام کا معنی ہوتا ہے مالک کے سامنے ہاں میں ہاں، مالک کے سامنے ہاں میں ہاں، بس۔ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، حافظ صاحب اور یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بزرگوں دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آئی، بس آخری لمحات میں۔ ایک بزرگ تھے آپ جیسے، بزرگ بوڑھی عمر کے تھے، مگر گھر کے محتاج اور فقیر تھے، ضرورت مند تھے۔ کہنے لگے کہاں نوکری تلاش کروں، لوگ میری عمر کو دیکھ کر تو مجھے دھتکار دیں گے، مگر بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ کوئی جوان مرد بیٹا نہیں تھا۔ کہا سنا ہے ہمارے علاقے کا بادشاہ بڑا درویش منش ہے، وہ قدردان ہے۔ کون ہے؟ میں نے آج صرف آپ کو قدر کے دائرے میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یقین جانے آج ہم مسلمان تو ہیں مگر بے قدرے ہو، بات صرف قدر کی ہے۔ چاہے اولاد ماں باپ کی قدر کا مسئلہ ہو، بڑوں کی قدر کا مسئلہ ہو، اپنے کام کاج کی قدر کا مسئلہ ہو، ارے ہر طرف قدر کے ہی مسئلے ہیں۔ جسے قدر کرنی آ جائے نا، وہ حقیقت میں حقیقت شناس ہو جاتا، رمز شناس ہو جاتا۔ وہ بزرگ بادشاہ کے پاس گئے، وہ بزرگ، وہ بادشاہ بڑا درویش منش تھا، چنگے لوگ بھی ہوں سن، چنگے بادشاہ بھی، ٹھیک ہے، وہ دینے والوں میں سے تھے، غریبوں کا خون چوسنے والے نہیں تھے، بلکہ جس نے غریب کا خون کیا ہوتا تھا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اس کا خون کرتے تھے، اس کا خون کرتے تھے۔ محمود غزنوی کی بات سنی ہے؟ محمود غزنوی کے پاس ایک بوڑھی عورت آ گئی، کہنے لگی حضرت تو دنیا کا بادشاہ ہے، تیرے چرچے سنے ہیں، مگر مجھے تیری بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ جب میری جوان بیٹی کی عزت محفوظ نہ رہے۔ اس نے چونک پڑا، محمود غزنوی اس کا نام ہے، درویشی میں بھی، علم میں بھی، فضل میں بھی، کمال میں بھی، شجاعت میں بھی، بادشاہت میں بھی، یہ ولی اللہ تھا اس اپنے وقت کا۔ تو محمود غزنوی چونک پڑا، کھڑا ہو کے کہنے لگا اماں مسئلہ بتا۔ کہا بادشاہ کوئی اور ہوتا تو شاید شکوے نہ کرتی، شکوہ تو یہ ہے کہ گھر والوں کے ہاتھ گریبانوں تک آ گئے، گھر والوں کے ہاتھ گریبانوں تک آ گئے۔ بادشاہ کہتا ہے اماں بات سنا، اصل بات کیا ہے؟ کہا بیٹی میری جوان ہے، سربراہ میرا کوئی نہیں ہے،
تیرا رشتہ دار ایک جوان بھتیجا ہے جو ہر روز رات کو تیرا نام لے کر میرے گھر میں آتا ہے. میں تیرے نام کی وجہ سے چپ رہتی ہوں مگر مجھے اپنی عزت پیاری ہے. کب تک اپنی جوان بیٹی کی عزت جو ہے وہ یوں سارے بازار نیلام کرتی رہو گی کہ بادشاہ کا بھتیجا ہے؟ قسم خدا کی محمود غزنوی کا آنکھ کھلی ہے کھلی رہ گئی، منہ کھلا ہے کھلے کا کھلا رہ گیا، جہاں کھڑا ہے وہیں جم کے رہ گیا. کچھ دیر ساکت رہا اور ساکت ہونے کے بعد کہنے لگا اماں جاؤ. کس وقت آتا ہے رات کو؟ وہ کہنے لگی اس ٹائم پہ آتا ہے. کہنے لگا بادشاہ کہ جب میں آؤں تو مجھے ملا دے گی؟ کہاں ملا دے گی؟ آج میں آؤں گا. خدا کی قسم وہ بادشاہ اپنی تلوار لے کر رات کی اس